بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ جب پاکستان تخلیق ہوا تو اس کے بعد ایک علمی شخصیت نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مشورہ دیا کہ جتنے علماء اور مولانا حضرات کی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ انڈیا سے پاکستان علماء تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو پاکستانی معاشرے میں ایڈجسٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے کاروباری یونٹ کھول کر دیے جائیں اور ریاست اس کی سرپرستی کرے۔ اگر یہ کام ریاست نے نہ کیا تو آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی گلی گلی میں 4 مسجدیں ہوں گی اور پاکستان میں فرقہ واریت اس سے پھیلے گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بوجوہ کئی اسباب اور وجوہات کے ریاست یہ کام اس وقت نہ کر سکی، لیکن آنے والے وقت میں پاکستان نے پھر اس کے نتائج بھگتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں باتیں تاریخ سے معلوم ہوتی ہیں، یعنی علماء فقہا ائمہ نے کاروبار بھی کیا اور بعد علماء فقہا اور ائمہ نے کاروبار نہیں کیا۔ مثال کے طور پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے اور آپ دیانتداری سے اور ایمانداری سے کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ نے اپنے ملازم سے کہا کہ یہ کپڑا ہے، اس میں خرابی اور نقص ہے، اگر کوئی گاہک کسٹمر لینے آئے تو اس کو یہ خرابی اور نقص بتا دینا۔ امام ابو حنیفہ جب واپس آئے تو آپ نے اس کپڑے کے بارے میں پوچھا تو ملازم نے کہا کہ جی وہ میں نے بیچ دیا ہے لیکن مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ تو امام ابو حنیفہ نے وہ کپڑا جو قیمت اس کی وصول ہوئی وہ اللہ کی راہ میں دے دی۔ امام ابو یوسف ایک یتیم بچے تھے اور آپ کی والدہ چاہتی تھی کہ آپ تنور پر کام کریں تاکہ اس سے گھر کا خرچہ چلے۔ امام ابو حنیفہ چاہتے تھے کہ وہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ ذہین تھے۔ والدہ امام ابو حنیفہ کے پاس آئیں اور کہا کہ اگر یہ پڑھے گا میرا بچہ تو پھر گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ گھر کا خرچہ میں دوں گا، یعنی گھر کی ذمہ داری میرے سپرد ہے اور ابو یوسف کو یعنی اپنے بیٹے کو تم پڑھنے دو۔ تو اس طرح ہمیں دونوں باتیں ملتی ہیں کہ علماء نے کاروبار بھی کیا، اور چونکہ علمی کام ایسا کام ہے کہ جو جز وقتی نہیں بلکہ یہ کل وقتی کام ہے۔ قرآن و سنت پہ غور و خوض کرنا، اس کے دروس دینا، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور تحقیق، تفتیش اور تفحص کا کام، یہ اوڑھنا بچھونا ایک عالم کا ہوتا ہے کہ جس بنیاد پر وہ اپنا سارا دن اپنی رات اسی کام پر ہی خرچ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں باتیں علماء کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اگر علماء کاروبار کریں اور خاص طور پر مذہبی طبقہ اس طرف دیکھے تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ پاکستان کی اکثریت علماء کی جو مساجد میں ہیں، مدارس میں ہیں، ان کا انحصار لوگوں پر ہوتا ہے، یعنی لوگوں کی ہی طرف سے ان کے لیے معیشت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جہاں پر بھی مدرسہ اور جامعہ کھولا جاتا تھا اس جامعہ اور مدرسہ کے ساتھ ہمیشہ زمینیں وقف کی جاتی تھی، اور ان زمینوں سے آنے والی آمدن وہ طلباء پر اور علماء پر خرچ کی جاتی تھی۔ اب ہمارے ہاں یہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اگر پاکستان میں کوئی عالم دین یہ قدم بڑھاتا ہے کہ وہ کاروبار کرے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، وہ کوئی دوسرا کاروبار کرتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے اور عالم دین کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اسی طرح عالم دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دیگر لوگوں کو بھی، علماء کو اور مذہبی طبقے کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔